ان کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد نے بھی ہمارے نبی کو جھٹلایا تھا، ہود علیہ السلام کو۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم۔ پھر دیکھو ان پر بھی جو میرا عذاب تھا وہ کیسا تھا، میرا ڈراوا کیسا تھا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر، ہم نے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا، تند و تیز آندھی کا عذاب بھیجا، ایک ایسے دن میں جس کی نحوست دائمی تھی، فی یوم نحس مستمر 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن یہ مسلسل طوفان چلا ہے۔ اب انہوں نے اس میں کتنی بچنے کی کوشش کی ہوگی، کیسے قلعوں میں گئے ہوں گے، کہاں کہاں انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی ہوگی۔ قرآن کا اگلا لفظ اسی کوشش کو بتا رہا ہے، تشریح کا موقع نہیں۔ تنزع الناس، وہ لوگوں کو اکھاڑ رہی تھی۔ تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر، وہ لوگوں کو اکھاڑ کے پٹخا رہی تھی، جیسے کھجور جو ہیں وہ اس کی جڑیں، جیسے اکھڑے ہوئے کھجور کی جڑیں ہوتی ہیں، اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے گرے ہوتے ہیں، اس طرح وہ گرے ہوئے تھے۔ یہاں جڑیں کا لفظ زیادہ بہتر ہے، یہ اعجاز عجز کی جمع ہے، کیونکہ جڑوں کے اندر ایک گنجلک سا ہوتا ہے سارا کچھ ایسے، تو پٹخا کے مار کے قیمہ بنا دیے تھے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ایسی تھی جیسے اکھڑے ہوئے کھجور کی ان کی جڑیں ہوتی ہیں، تو جڑوں سے تنوں کا پتہ چل گیا، ان کے قدکاٹ کا پتہ چل گیا، اور جڑوں سے ان کی کچلی ہوئی لاشوں کا پتہ چل گیا۔ اٹھا کے پٹخا کے مارا ہوا نے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 7 راتیں 8 دن مسلسل۔ فکیف کان عذابی ونذر، دیکھو پھر میرا عذاب کیسا تھا، میرا ڈراوا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ارے ہم نے قرآن کو، یہ بار بار تکرار سے آ رہا ہے اس صورت کے اندر، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دی ہے، قرآن کو نصیحت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ارے کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ کذبت ثمود بالنذر، ارے قوم سمود نے بھی تنبیہات کو، ڈراووں کو جھٹلا دیا تھا، رسولوں کو جھٹلا دیا تھا۔ ایک رسول کو جھٹلانا سب رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ اور پھر قوم سمود نے کہا کہ آپ نے نبی صالح علیہ السلام کو کہا ابشرا منا، اچھا ہم میں سے ہی ایک انسان، واحدن ہے بھی اکیلا، کلم کلا، نتبعہ، اچھا اب ہم اس کی پیروی کریں، ہے ہم میں سے، کوئی اوپر سے نہیں اترا، ہم میں سے ہی ایک ہے بھی کلم کلا، اب ہم اس کے پیچھے چلیں، نتبعہ انا اذا لفی ضلال وسعور، ایسے میں تو ہم بہکے ہوئے، ہماری مت ماری گئی کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ غرور، تکبر، استکبار، یہ بندے کو ہدایت سے روک دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اُلقی الذکر علیہ من بیننا، اچھا ہم میں سے نصیحت اسی کے اوپر القاء ہونی تھی، کیسا طنز ہے۔ اگر صالح علیہ السلام قوم کے بہت بڑے وڈیرے، جاگیردار، خان، نواب ہوتے تو کوئی بولتا، بگٹی جیسا اقتدار ہوتا تو کوئی بولتا۔ اکثر اللہ کا معمول رہا ہے، نبیوں کو نہتے کر کے بھیجتے ہیں، بادشاہتیں بعد میں ملتی بھی رہتی ہیں، وراثت میں بھی بادشاہتیں ملی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، عموم یہ رہا ہے، انبیاء کا نہتے بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ بل ہوا کذاب و نشیر، یہ سالے جھوٹ بولتا ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، اور بہت بڑا شیخی خور ہے، شیخی خورا ہے، نبوت کے دعوے کر کے اب شیخی خوری دکھا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشیر، کوئی بات نہیں، ان قریب پتہ چل جائے گا کذاب کون ہے، شیخی خورا کون ہے، پتہ چل جائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو وحی کی، انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، میرے نبی انتظار کریں، میں اونٹنی کو بیچ رہا ہوں آزمائش بنا کے۔ ان کی قوم نے کہا تھا واقعی تو نبی ہے، یہ سرخ چٹان سامنے ہے، یہ سرخ پہاڑ سامنے، یہ پھٹے، اس میں سے گابن اونٹنی نکلے، پھر ہم تمہیں ماریں گے۔ اور اللہ کی عادت ہے، منہ مانگے معجزے پر قوم ایمان نہیں لاتی تو اللہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا بس انتظار کریں، اب
اونٹنی بھیج رہا ہوں، فرتقبہم، بس اب انجام کا انتظار کریں، واصطبر، صبر کریں، ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم، اور انہیں خبردار کریں اونٹنی آ گئی ہے، اب تمہارے درمیان پانی تقسیم ہوگا، ایک دن پوری اونٹنی پانی پیے گی، اگلے دن تم سب آؤ گے، جس دن اونٹنی ہوگی نہ تم آؤ گے پانی کی گھاٹ پر، نہ تمہارے جانور آ سکیں گے۔ اس پر عمل ہوتا رہا، وہ لوگ قریب ہی نہیں آتے تھے، لیکن کب تک؟ کل شرب محتضر، ہر باری باری پر آئے، ایک دن اونٹنی آئے گی، دوسرے دن یہ لوگ آئیں گے، آخر وہ لوگ کہنے لگیں یہ کیا ہم پر عذاب نازل ہو چکا ہے، بجائے ماننے کے انکار بھی کیا اور اونٹنی کو عذاب سمجھ لیا۔ پھر کیا ہوا؟ فنادوا صاحبہ، انہوں نے اپنے ایک منچلے کو تیار کر لیا کہ یار بڑا ہٹا کٹا آدمی ہے، تیرا تو کی سوسائٹی میں مقابلہ ہی نہیں، ذرا ہاتھ مارنا ہی اونٹنی کو، اسے تیار کیا۔ آج بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا، بیوقوف کو آگے کر کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ سیاستدان ہلا ہلا کر کے نعرے لگاتا ہے، کارکن آگے ہو کے پیٹرول چھڑک کے اپنے اوپر آگ لگا دیتا ہے، زندہ ہے بھٹو زندہ ہے۔ سیاستدان اپنے آپ کو آگ کبھی نہیں لگائے گا، کارکن اپنے آپ کو آگ لگا کے مارے گا۔ کارکن یہ اتنے بے ایمان اور بے عقل ہیں، آپس میں دشمنیاں، گولیاں، سب کچھ، رشتے ناتے ختم، بائی سے لڑتا ہے، میاں بیوی سے لڑتی ہے، سر پھٹول ہوتا ہے، اوپر جو سیاستدان ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ یہاں کی ایک شخصیت نے مجھے اپنی بیٹی کے نکاح پہ بلایا، وہاں بعض سیاستدانوں سے بھی ملاقات ہوئی جو ہمارے حلقے سے لڑتے تھے، کہتے جی آپ ہماری فیور آپ کریں گے؟ میں کہا میں آپ کی فیور کبھی بھی نہیں کروں گا، میں نے ہنس کے کہا ہم آپ کی فیور کبھی بھی نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، نہ پہلے کی تھی نہ اب کریں گے۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ کارکن آپس میں لڑے مرے، سیاستدانوں کی آپس میں رشتہ داری ہو، ہر اس طرف یہ سیاستدان اپنی رشتہ داری جوڑتے ہیں جہاں سے پتہ چلے کہ ہماری کرپشن بھی بچے گی، ایک حکومت آئے گی تو دوسری حکومت ان اداروں میں بھی رشتہ داری جوڑتی ہیں جہاں جہاں انہوں نے کرپشن کے جا کر ڈھکنا لگانا ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ۔ بس ایک انہوں نے متوالے جیالے دیوانے کسی کو تیار کر لیا، کہا یار تو بڑا بہادر ہے، ذرا اس اونٹنی پر ہاتھ ڈال، فتعاطا فجسرا۔ تعاطا کا میں عربی میں کا ترجمہ میں عربی میں کر رہا ہوں، فتعاطا یعنی جسرا، جسارت کی اس نے، فعقر اونٹنی کو مار ڈالا، فکیف کان عذابی ونذر، پھر دیکھو پھر میرا عذاب کیسا تھا، میرا ڈراوا کیسا تھا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، پھر ہم نے ایک چیخ بھیج دی، ایک دھماکہ ہوا، فکانوا کحشیم المحتضر، یہ سب کے سب قوم سمود روندی ہوئی باڑ والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح برادے کی شکل میں ریزہ ریزہ ہو کے رہ گئی۔ باڑ والا باڑ لگاتا ہے نا، بیڑ بکریوں گایوں کے لیے باڑ لگاتا ہے، جانور گزرتے گزرتے وہ پرانی ہوتی جاتی ہے تو وہ باڑ جو ہے وہ پامال ہوتی جاتی ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو کے اس کا برادہ زمین میں بکھرا ہوتا ہے۔ اللہ قوم سمود کی کچلی ہوئی لاشوں کو باڑ لگانے والے کے جو باڑ ہے اس کے برادے سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ ایسے یہ کچلے گئے جیسے کیا کہتے ہیں باڑ لگانے والے کی باڑ کچلی جاتی ہے، برادہ بن جاتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،